अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबलाए मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। 25 मुहर्रमुल हराम है, यौम शहादत हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लिहाजा इस अज़ीम मुनासिबत के मौका पर तमाम जुमला मोमिनीन और बिलखुसूस हमारे वारिस हकीकी हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से हमारे गुफ्तगू का सिलसिला गुज़श्ता 5 दिन से जारी है और आज भी ख़ुद हयात तय्यबा हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से गुफ्तगू करना चाहूँगा। अगर इजमाली तौर पे गुफ्तगू की जाए तो हज़रत का नाम नामी अली इब्न हुसैन है। हमारे 12 इमाम अतहार अलैहिमुस्सलाम में से 4 इमाम के नाम अली है और 4 इमामों के नाम मुहम्मद है। एक इमाम का नाम हुसैन है और एक जाफ़र अलैहिमुस्सलाम। जिन 4 इमाम अतहार अलैहिमुस्सलाम के नाम अली है और कुरान में जो उस शहूर और महीनों के जिसमें से 4 महीनों को अल्लाह ने बुज़ुर्गी बख्शी, रिवायत में मिलता है कि ये वही इसकी तफसीर यही है जो अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम में से 4 इमाम है कि जिनके नाम अली है। अलबत्ता बुज़ुर्गी किस उन्वान से, चूँकि इनके जो अदवार है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। सबके अदवार जो है वह अहमियत के हामिल है, लेकिन जो इन अली के दौर के जो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम या इमाम सज्जाद, यानी गोया इसको ये कहा जा सकता है कि एक ख़ास किस्म की कैफियत थी। यानी फिर वो जिसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सब के सब जो है वो हीरे और जवाहरात है, सब बेशबहा और कीमती चीज़ें हैं, लेकिन फिर ये 4 जो है इनमें से भी सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है। जो अदवार है मैं इसकी इस तरीके से तफसीर करता हूँ, वगरना बुज़ुर्गी और जो करामत है वो तो ज़ाहिर सी बात है कि सब के सब जो है वो एक है। कुल्लुहुम नूरुन वाहिद, एक नूर है, लेकिन जो अदवार है वो बड़े अहमियत के हामिल है। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अब इस उन्वान से इसकी तफसीर होती है कि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का दौर, फिर उसमें से ये जो दौर आता जाएगा यहाँ तक कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की शहादत हो जाती है। ये एक दौर महसूब होगा। यानी ये जो अमीर अल-मोमिनीन का दौर है, फिर उसके बाद इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये जो है सिलसिला, ये एक दौर है। फिर दूसरा दौर, फिर उसके बाद हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का दौर, जहाँ पर वली अहदी होती है, और वो यानी गोया दौर की जो है वो दौर और ज़माने की चेंजिंग आ जाती है। और फिर उसके बाद हज़रत अली नकी अलैहिस्सलाम, फिर दौर, और यहाँ तक कि हज़रत महदी मौऊद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ग़ैबत वाक़या हो जाती है। ये इस अदवार में इस तरीके से इसकी तफसीर हो सकती है। तो वो जो 4 जो महीने हैं, जो कुरान में 12 महीनों का तस्करा है, 12 बुर्ज का तबसरा है, उसमें से 4 को अल्लाह ने अज़मत बख्शी, जिसकी ज़ाहिरी तफसीर भी होती है ज़ाहिरी 4 महीने, और बातिनी तफसीर जो है वो, जैसे मैंने अर्ज़ कर दिया कि वो गोया के 4 वो ज़माने, जिस हर ज़माने का जो वली और वारिस है वो अली है। तो इस तरीके से इसकी तफसीर की जा सकती है। वक्त मुख्तसर है, मैं ज़िंदगानी
पाकीज़ा ज़िंदगानी हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के उन्वान से गुफ्तगू करना चाहूँगा। नाम है अली इब्न अल हुसैन। कुनियत जो है हज़रत के बहुत सारे कुनियत मशहूर है, अबू हसन, अबू हुसैन, अबू मोहम्मद और अबू अब्दुल्ला। अबू अब्दुल्ला ये इस किस्म के कुनियत हज़रत के मशहूर है और इसकी वजह तस्मिया भी बयान हुई है कि उनको अबू मोहम्मद मसलन क्यों कहते थे, अबू अब्दुल्ला। ज़ाहिर सी बात है कि कुनियत जो अरब में है वो यही है कि या तो उनके वालिद के नाम से, जैसे इब्न कसीर, मसलन तफसीर इब्न कसीर के जो मुसन्निफ है इब्न कसीर अहले तसन्नुन के, या दूसरे जो है इब्न जमा मसलन, ये इसके बाकायदा अपनी तफासिर है। लेकिन कुनियत जो है वो अरब में वही होती है कि या तो बाप के नाम से, जैसे इब्न कसीर यानी कसीर का बेटा मसलन, या जो है इब्न जमा से जमात का बेटा, इसकी अपनी तफासिर होती है, या मसलन अबू अब्दुल्ला यानी अब्दुल्लाह का बाप, या जो है जैसे अबू मोहम्मद यानी मोहम्मद का बाप। तो बहरहाल कभी कभार ये कुनियत जो है वो बेटे और बाप की वजह से होती है, कभी कभार जो है इसकी और चीज़ों की वजह से भी इसकी जो है ये कुनियात जो है वो मशहूर हो जाते हैं। हज़रत 5 शाबान को हज़रत की विलादत बसादत, 5 शाबान मशहूर यही है। 38 हिजरी में हज़रत की विलादत बसादत 5 शाबान, और एक रिवायत के मुताबिक 15 जमाती सानी की तारीख भी एक रिवायत के मुताबिक, जो कि एक आम रिवायत है, ज़्यादातर यही 15 शाबान वाली। और हज़रत की मकाम ज़हूर मदीना मुनव्वरा, और हज़रत की मुद्दत इमामत 34 साल है, 34 साल। और 94 या 95 में हज़रत की शहादत हो जाती है। और या तो ये जो है वो 12 एक रिवायत के मुताबिक 12 मुहर्रम की रिवायत भी है। लेकिन उमूम शिया में, जहाँ पाक व हिंद, बर सग़ीर पाक व हिंद और अरब में और ईरान में मशहूर 25 जो आज की तारीख़ है, ये जो है वो हज़रत की मशहूर शहादत हो जाती है, मशहूर तारीख़ है यही 25 को। और आपके जाए दफन जो है वो उसी अइम्मा अरबा में से है जो कि बकी शरीफ में, जन्नतुल बकी में मदफून है। उन अइम्मा अरबा में से जो मशहूर है, ज़ाहिर है कि बकी के उन्वान से जब प्रोग्राम्स होते हैं और एहतजाज किया जाता है तो अइम्मा अरबा का नाम लिया जाता है। अइम्मा अरबा में से एक जो है वो हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो हालत मज़लूमियत में आज भी बकी में मदफून है। और आपकी ज़िंदगी जो गुज़री है, उमूमी ज़िंदगी जो अक्सर ज़िंदगी गुज़री है, मदीना मुनव्वरा में गुज़री है। और उसके अलावा आपके अलकाबात में से सज्जाद लक़ब बड़ा मशहूर है, सज्जाद मशहूर है, ज़ैनुल आबिदीन मशहूर है। ज़ैनुल आबिदीन आप चूँकि कसरत से इबादत फरमाया करते थे तो आपका नाम ज़ैनुल आबिदीन यानी वो लोग जो इबादत करते हैं उनकी आप ज़ीनत है। और सज्जाद जो है वो भी इसी वजह से है। बाज़ उसके मुताबिक सैयदुस साजिदीन का लक़ब भी आपके लिए कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा सजदा कर इबादत करने वाला। इबादत आपकी बड़ी मशहूर है, अल्लाह अकबर, इबादत बड़ी मशहूर है, सैयदुस साजिदीन। और उसके अलावा जो सफ़नात लक़ब भी आपका मशहूर है। तो ये भी इसी उन्वान से। और आपके वालिद गिरामी ज़ाहिर है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और आप उसके बड़े बेटे थे। ये उमूमी जो मैं कह रहा हूँ, ख़ुद शेख मुफीद अलैहि रहमा उनके नज़दीक आप बड़े बेटे थे। बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत अली अकबर जो है वो बड़े थे, नाम की वजह से कहते हैं, लेकिन जो उमूमी तवारीख़ है, हम जो है वो नाम और इन चीज़ों से हर चीज़ को जो है वो अकल से नहीं समझा जाता। ये बहुत मुहिम चीज़ है। लोगों ने करबला वाक़या करबला को अकल से वो गुमराह हो गए चले गए। बाद मौजज़ों को कोई अकल से वो किया जाएगा। मूसा का मौजज़ा हुआ था। मैं ये बात वो ये कह रहा हूँ जो आज के इस दौर में बड़ी ये फ़िज़ा हुई है। मसलन कह देते हैं करबला के अक्सर वाक़यात अकल से तत्बीक नहीं होते,
عقل سے ان کی تطبیق اور مطابقت نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ تو معجزات ہے۔ معجزات کو، معجزہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جہاں پر عقل جو ہے وہ عاجز ہو جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ تعریف ہے معجزہ کی۔ حضرت موسیٰ نبی نے اپنی عصا پھینکی اور اس سے اژدہا بنا اور اس کو نگل لیا اس نے، جو جادوگروں نے۔ وہ کہ کس عقل کی بات کر رہے ہو جہاں سے آپ عصا سے کوئی سانپ بن جاتا ہے، وہ بھی اژدہا جو کھاتا ہو۔ معجزے کو ذرا سمجھ لیجئے، کربلا معجزہ ہے، کربلا میں بہت معجزات ہے، یہ معجزہ نما کی بستی ہے۔ ہمارے شعراء نہیں کہتے یہ معجزہ نما کی بستی ہے، یہ کربلا معجزات ہے یہاں پہ۔ اور واقع کربلا جو ہے اس میں بہت سارے معجزات ہوئے ہیں، مثلا خون کا برسنا کہاں پر ہے؟ اور یہ میں اس دن پڑھ رہا تھا، بہت اچھی بات ہے، میں ایک بیچ میں باتیں آ جاتی ہے تو میرے دل کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، وگرنہ جو اصل یہ ہونا تو یہی چاہیے کہ جو موضوع ہے اسی پر انسان بات کرے۔ یہ 685 انہوں نے 685 ایک آرٹیکل جو لنڈن میں چھپا تھا 1996 میں، اور انہوں نے جو ہے تاریخ کے مطابق کہا تھا کہ 685 ہجری میں، 685 عیسوی میں 685 عیسوی میں کہتے ہیں لنڈن میں خون کی بارش ہوئی تھی اور جو مکھن اور یہ دودھ وغیرہ جو تھے وہ خون ہو گئے تھے، خون میں وہ متغیر ہوئے تھے۔ تو میں خدمت میں پھر بعد میں جو ہے وہ یہ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ عاشورے کا دن تھا، خون کی بارش ہوئی تھی، آسمان جو ہے وہ خون کی طرح لال ہو گیا تھا۔ کبھی آپ نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کبھی جو ہے وہ بارش جگہ خون برسنا شروع ہو جائے؟ نہیں ہوتا۔ پانی برستا ہے۔ اب جب پانی برس رہا ہے تو کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ پانی کا برسنا یہ عادی چیز ہے، خون کا برسنا معجزہ ہے، یہ غیر عادی امور ہے۔ خون مثلا برس رہا ہے تو بھائی کربلا یہ ہر چیز کو عقل سے وہ نہیں کی جاتی، جا کے کہہ دے یہ عقل سے ہٹ کے ہے۔ حضرت قاسم کی شادی عقل سے ہٹ کے ہیں۔ بھائی ہر جگہ پر عقل کا وہ نہیں ہوتا، وگرنہ بی دین ہو جاؤ گے اگر یہ سب چیزوں کو آپ نے عقل سے جا کے تطبیق کرنا شروع کر دیا۔ کتنی عقل ہے آپ کی؟ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہت ضروری چیز یہ ہے کہ بعض یہ بھی نہیں کہ بالکل خلاف عقل، کچھ چیزیں عقل سے تطبیق دی جاتی ہے، کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اہل البیت وہ روایات اور ان چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو میں آپ کی والد گرامی حضرت سید الشہداء علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت شہربانو علیہ السلام، ملک فارس حضرت شہربانو، بعض جگہ پر شاہ زنان کا لقب بھی آپ کے لیے کہا گیا ہے، اور مشہور جو آپ کا مقام ہے جہاں پر بعض نے یہ کہا کہ یہاں پر مدفون ہے، بعض نے کہا نہیں غیبت ہوئی ہے۔ مثلا تفسرۃ الخواتین کتاب میں ان کی غیبت جو ہے وہ کہتے ہیں وہاں پر عبادت کربلا وہاں گئی ہے، چونکہ یزدجرد ثانی یا ثالث یہ جو تھا، جو دوم تھا یا سوم، ان کی یہ بیٹی تھی یزدجرد دوم کی، تو وہاں پر جو ہے حضرت شاہ زنان یا حضرت شہربانو علیہ الصلاۃ والسلام وہاں تشریف لے کے گئی ہیں، اور اس پہاڑی میں جو ہے تک کتاب تفسرۃ الخواتین کی روایت یہ ہے کہ وہاں پر پھر کسی نے نہیں دیکھا، یعنی غیبت ہو گئی، یا جیسے بعض نے بہرحال کہا وہ اپنی جگہ پر۔ لیکن آپ کی جو ہے آپ کی والدہ گرامی حضرت شہربانو اور آپ کے بہت سارے ہمسر ہیں، اس میں سے ام عبداللہ جو ہے وہ مشہور ہے، اور آپ کے فرزندان، بہت سارے فرزندان ہیں آپ کے، بہت تعداد ہے، جس میں سے محمد ہے، عبداللہ ہے، اسی عبداللہ کی وجہ سے آپ کو ابو عبداللہ کہتے ہیں، اور جو والدہ ہے ام عبداللہ وہ بھی اسی وجہ سے ہے، اور حسن ہے، حسین ہے، اور اس کے بعد جو ہے زید ہے، اور حسین اصغر ہے، عبد الرحمن ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے آپ کے اولاد جو ہے وہ مشہور اور معروف ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہوگی کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کیسے گزری۔ تو حضرت کی زندگی کے اگر پہلوؤں کو ہم دیکھیں تو ایک زندگی آپ کی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزرتی ہے، 24 سال 23 سال اتنا عرصہ، یہ مدینہ منورہ میں آپ کے ابتدائی ایام جس دور میں، اور آپ نے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ خود حضرت امیر المومنین کی جب شہادت
ہو رہی ہوتی ہے تو حضرت امام سجاد علیہ السلام 2 سال آپ کی ظاہراً عمر مبارک ہے اور آپ موجود تھے، یعنی آپ نے گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بچپنے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور کو درک کیا، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور کو بھی آپ نے درک کیا، یعنی آپ موجود تھے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے دور، یعنی 3 ائمہ اطہار علیہم السلام کے دور کو سید سجاد علیہ السلام موجود تھے ان ادوار میں۔ اور پھر جو ہے وہ واقعہ کربلا، اور واقعہ کربلا میں پہلے بھی میں ایک اشارہ کر چکا ہوں، اور میں ان سامعین کے لیے کہنا چاہوں گا کہ مصلحت الہی کے مطابق مصلحت الہی ہے کہ سید الساجدین کربلا میں شہید نہیں ہوتے، بیماری کا بہانہ بنا ہوا ہے۔ لکھتے ہیں کہ شدید آپ بیمار ہو گئے تھے کربلا میں، اور آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، شاید آپ کو آپ نے جب بھی ہم امام سجاد علیہ السلام کا نام نامی لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ ضعف، بیماری اور بہت زیادہ ظلم، واقعاً ایسی ہے کہ جتنے بھی ظلم سید سجاد پہ ہوئے ہیں وہ اس کے جو ہے کوئی اندازہ نہیں ہے، بہت بہت ظلم، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنی بھی کرب اور غم ہے اس کے سید السردار حضرت امام سجاد علیہ السلام ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ واقعاً سید سجاد یعنی کربلا سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ سمجھے کہ عرب کے شجاعوں میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا، آپ عرب کے شجاع تھے، اور حتیٰ روایات ملتے ہیں کہ جب کربلا کے لیے پلاننگ کر رہے تھے یہ لوگ کہ ہم سید شہداء کو وہاں پر شہید کریں گے، تو حضرت عباس علیہ السلام کا نام بھی لیا جاتا تھا کہ ان کے پاس ایک شجاع ہے کہ جو حضرت عباس ہے، اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کا بھی نام لیا جاتا تھا کہ بنو ہاشم میں ایک جوان ہے سید سجاد حضرت علی ابن حسین، وہ بھی بہت بڑے شجاع ہے، تو نام لیا جاتا تھا۔ مصلحت الہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کربلا میں بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیماری اس قدر شدید ہے کہ آپ جنگ کے لیے نہیں جاتے۔ بعد میں بھی کوئی روایت میں آپ کی بیماری کے لیے کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، پھر آپ نہیں تھے بیمار۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری بس یہ خاص ایک مدت کی بیماری تھی، یہ نہیں تھا کہ آپ ساری زندگی بیمار تھے، نہیں، بلکہ سفر پھر گزرے ہیں کربلا سے کوفہ سے کہتے ہیں کہ خاندان اہل بیت کو 36 شہروں سے گزار دیا گیا تھا، 36 شہروں سے، اللہ اکبر، 36 شہروں سے اہل البیت علیہ السلام کے قافلے کو گزارا گیا۔ سید سجاد جو ہے وہ 7 تھے، 36، اندازہ کریں جہاں شرافت ختم ہو جاتی ہے، جہاں پہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہے، شرافت، عزت، 36 شہروں سے خاندان اہل البیت جن کے سید و سردار حضرت امام سجاد علیہ السلام ہے، اس قافلے کو گزارا گیا، اور اس میں بہت ہی، یعنی میں یہ کہتا ہوں سردار غم اور کرب اور مشکلات کے سید السردار حضرت امام سجاد علیہ السلام ہے۔ لیکن کوئی روایت موجود نہیں ہے سید سجاد کے لیے کہ انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے کوئی بیماری واقعہ ہوئی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک زندگی ہے سید حضرت میرے مولا حضرت امام سجاد علیہ السلام کی۔ دوسری جو زندگی کا پہلو ہے وہ جب حضرت تشریف لاتے ہیں، بہت ہی عجیب و غریب واقعات آپ کے دور بے رونما ہو جاتے ہیں۔ مثلا واقعہ ہرہ جو مدینہ کے اوپر جو یزید کا حملہ تھا، اور اس کے بعد جو واقعات مزید ہوئے ہیں، بہت ہی عجیب دور۔ حضرت نے علمی اعتبار سے جو خدمات انجام دیے، علمی اعتبار سے جو ضرورت تھی، اولا غلاموں کو خریدا کرتے تھے، چونکہ دور اس قدر سخت ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں علی کا شیعہ ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی شخص جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام سے کسی دینی مسئلے کے تحت ملاقات نہیں کر سکتا، چونکہ حکومت کی نظر ہے، شدید مشکلات ہے۔ اس زمانے میں غلاموں کو خریدا کرتے تھے۔ سید سجاد نے یہ طریقہ اپنایا کہ غلاموں کو خریدتے تھے، پھر ان کو پڑھاتے تھے، ان کو بتاتے تھے، اور اپنے والد نامدار حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم اور اندوہ ان کو بتایا کرتے تھے کہ کربلا میں کس طریقے سے
ہمارے والد کو شہید کیا گیا تھا، اور سال کے بعد ان غلاموں کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ پوری دنیا میں یہ چلے جاتے تھے اور ان کو یہ کہتے تھے آپ کی آزادی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ جا کے میرے والد گرامی کے غم کو بتائیں، اور جو اہل البیت علیہ السلام کے مطالب ہے، جو عقائد ہے، ان کو لوگوں میں آپ جا کے بتا دیا کریں اور اپنے خاندان سے شروع کر لیں۔ تو یہ چلے جاتے تھے، اور اس کے بعد اگلے سال جو ہے غلام مزید دوسرے غلاموں کو پھر خریدا جاتا تھا، اور ان کی جو ہے اسی طریقے سے ان کی بھی یہ تربیت کی جاتی تھی، اور اگلے سال ان کو آزاد کیا جاتا تھا۔ دو کتابیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ ان چیزوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک آپ کی کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، صحیفہ سجادیہ جس کو زبور آل محمد علیہ السلام بھی کہتے ہیں، اخت القرآن کا لقب بھی دیتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے دعاؤں کی اور مناجات کی کتاب ہے، بیش بہا موتی اس کتاب میں ہے۔ عرفان کی سب سے بڑی کتاب یہ ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کس طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ عارف بن سکتا ہے؟ میں نے کہا عرفان کی سب سے بڑی کتاب یہ صحیفہ سجادیہ، اور یہ میں خود اپنی طرف سے میں کیا، اور میری کیا مجال، ہمارے استاد محترم جو عظیم استاذ تھے مشہد مقدس میں، وہ فرمایا کرتے تھے، اس نے کہا عرفان کی سب سے بڑی کتاب یہی ہے زبور آل محمد علیہ السلام، جو حضرت امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ ہے۔ حضرت زید شہید ان کے لکھنے والے دو تھے، ایک حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تھے، چونکہ حضرت یہ املا کر کے ان کو بتاتے تھے وہ لکھتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جو صحیفہ سجادیہ لکھی ہے وہ آج حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہاتھ میں ہے، چونکہ وارث انبیاء اور اوصیاء حضرت کی ذات اقدس ہے، اور جو دوسری لکھی تھی وہ زید شہید کی تھی، چونکہ حضرت امام باقر علیہ السلام کے بھائی تھے، امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند حضرت زید، انہوں نے لکھی تھی۔ پھر جب وہ شہید ہو گئے عراق میں تو ان کے بیٹے یحییٰ جو ہے وہ ہرات گئے، ہرات افغانستان میں ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور ان کو بھی وہاں پر شہید کر دیا۔ کسی ایک شخص کو انہیں یہ کتاب دی ہوئی تھی کہ یہ جا کے ہمارے وارث حقیقی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تک اس کتاب کو پہنچا دیا جائے، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ وہ شخص جو ہے وہ بھی نہیں پہنچ سکا۔ یہ کتاب جو ہے وہ کسی ایک میوزیم میں رکھا ہوا تھا، مرحوم باقر مجلسی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی توسط سے یہ کتاب جو ہے آج ہمارے پاس ہے، انہوں نے کسی طریقے سے لے لی، اور یہ کتاب آج بھی شیعیان حیدر کرار علیہ السلام کے گھروں میں محفوظ ہے۔ دوسری کتاب جو ہے وہ ہے رسالۃ الحقوق ہے، جس میں 44 یا 40 حقوق، جو اساتید کی حقوق ہے، پڑوسی کی حقوق ہے، یا جو ہے وہ والدین کے اور فرزندان کے حقوق ہے، ان کے اوپر تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس یہ دو نایاب تحفے حضرت امام سجاد علیہ السلام سے ہمارے پاس موجود ہے۔ وقت اختتام پر ہے، اور آج کے دن حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔